کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کے ذہن میں ایک ہی نام ہے۔ اس میں سب سے پہلی رکاوٹ ایران کی پرشین امپائر تھی، جو ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 27 کے قریب جنگیں لڑی گئیں۔ ان میں ٹوٹل 259 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، مگر جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن مجید کے حفاظ تھے۔ قرآن مجید اس وقت ڈفرینٹ جگہوں پر تھوڑا تھوڑا محفوظ تھا اور پورا قرآن صرف لوگوں کے دلوں میں ہی محفوظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک جگہ جمع کرنے کے کام کا خیال کس کے دل میں ڈالا؟ قرآن مجید کی 3 آیات کیسے ہمیشہ کے لیے ضائع اور گم ہونے سے بچ گئی؟ یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم فرینڈز، once again welcome back to RHA Islamic Studio. We hope that you all are well and ready. جنگ یمامہ میں بہت سارے اولو العزم صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب، حضرت ابو دجانہ، حضرت ثابت بن قیس اور حضرت ابو حذیفہ شامل تھے۔ بائی دا وے، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو جس میں جنگ یمامہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا نہیں دیکھی تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ عہد رسالت میں جب قرآن مجید نازل ہوتا تو صحابہ کرام اسے پتھروں کی تختیوں، جانوروں کی ہڈیوں، چمڑے اور کھجور کی شاخوں پر لکھ لیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پیپر کا استعمال اتنا کامن نہیں تھا۔ یہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں الگ الگ جگہوں پر موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر جنگ یمامہ کی طرح فیوچر میں بھی حافظ کرام شہید ہوتے رہے تو ایک دن قرآن مجید کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیئر کی اور مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ محفوظ کروا لینا چاہیے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے دین میں بدعت یعنی نیا کام سمجھا اور فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی نہیں کیا۔ حضرت عمر نے انہیں سمجھایا کہ یہ اس وقت بہت ضروری ہے اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو بعد میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی اور وہ بھی سمجھ گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ عظیم کام کس کو سونپا جائے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کے ذہن میں ایک ہی نام آیا۔ یہ نام تھا حضرت زید بن ثابت کا۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو عہد رسالت میں وحی نازل ہونے کے بعد اسے لکھا کرتے تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر عبرانی زبان صرف 2 ہفتوں میں یاد کی تھی۔ یہ ایک نوجوان اور عقل مند صحابی تھے۔ آگے کا واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد فرمایا۔ وہاں حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے مجھ سے کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی طرح ہوتا رہے گا تو ایک دن حافظوں کے ساتھ ساتھ قرآن بھی کہیں اٹھا نہ لیا جائے، اس لیے ہمیں قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی پہلے اسے بدعت سمجھا، مگر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے قائل کر لیا کہ یہ ایک نیک اور بہت اہم کام ہے۔ حضرت ابوبکر نے مجھ سے فرمایا کہ زید، تم جوان اور دانشمند آدمی ہو، سب کو تمہاری سچائی پر یقین ہے، تم کاتب وحی بھی ہو، لہٰذا قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو۔ حضرت زید بتاتے ہیں کہ یہ کام مجھے بہت مشکل لگا اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اگر مجھے اس کی بجائے ایک پہاڑ اٹھانے کا بھی حکم ملتا تو یہ کام بھی مجھے قرآن جمع کرنے سے ہلکا لگتا، لیکن بالآخر حضرت زید مان گئے اور یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لی۔
اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ریئل چیلنج شروع ہوا۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس کسی کے پاس بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹلی سن کر لکھی گئی آیات ہوں، وہ انہیں حضرت زید کے سامنے پیش کر دے۔ عام طور پر کسی بھی اہم کام میں 2 لوگوں کی گواہی لی جاتی ہے، اسی لیے جب کوئی آیات لے کر آتا تو حضرت زید 2 لوگوں سے گواہی لیتے کہ انہوں نے خود یہ دیکھا تھا کہ یہ آیات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹلی سن کر لکھی گئی تھی۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو جس ترتیب میں وہ نازل ہوا تھا اسی ترتیب سے کولیکٹ کرتے رہے۔ جیسے بیان کیا جا چکا ہے کہ مختلف لوگوں کے پاس کچھ آیات پڑی ہوئی تھی، سب نے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محنت سے قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ خود بھی حافظ تھے مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں ذرا سا بھی شک رہ جائے۔ یہ 2 آیات ریٹن فارم میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان تھے جب ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں یہ 2 آیات لیے حاضر ہوئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی گواہ تھے جنہوں نے یقین دہانی کروائی کہ ان 2 آیات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سن کر لکھا گیا ہے، کوئی دوسرا گواہ نہ تھا۔ آخر سب کو یاد آیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ اب یہ بات کام آ گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ لے لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کی پوری ٹیم، جس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ان سب نے جب سارا قرآن مجید جمع کیا اور اس کی دہرائی کرنے لگے تو معلوم ہوا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 بھی غائب ہے، مگر یہ آیت بھی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے مل گئی اور وہ اکیلے گواہ تھے۔ فائنلی کئی دنوں کی محنت کے بعد سارا قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا۔ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں پر ان کا احسان رہے گا کہ انہوں نے قرآن مجید کے کسی بھی حصے کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ قرآن کا یہ نسخہ جسے مصحف کہا جاتا تھا، خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان کی وفات تک یہ انہی کے پاس رہا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطمینان تھا کہ سارا عرب یونائٹڈ ہو گیا ہے اور قرآن مجید بھی جمع ہو چکا ہے۔ اب وقت تھا جہاد کا، اسلام کو دنیا کے دوسرے حصوں تک پہنچانے کا۔ اس میں سب سے پہلی رکاوٹ ایران کی پرشین امپائر تھی، جو ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا طاقتور امپائر کا سامنا کیسے کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پہلوان جسے 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا کا مقابلہ کیسے کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔